بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جو خاص تعلق تھا قرآن کریم کے ساتھ، اور یہ کہ بالخصوص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش کی وجہ سے کتابت وحی کا جو مقدس ترین فریضہ تھا، طویل عرصے تک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہی خدمت انجام دیتے رہے تھے، یعنی کتابت وحی کا یہ مبارک ترین عمل۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ قرآنی علوم کے ساتھ ان کا قلبی تعلق اور یہ مہارت اور یہ عبور، یہاں تک کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قرآن کریم کو یکجا کر دیا جائے، کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی، جو کہ بہت ہی پہنچے ہوئے اور انتہائی بلند پایہ قسم کے جو صحابہ کرام تھے قرآنی علوم کے بارے میں، اس کمیٹی کا سربراہ انہوں نے منتخب فرمایا تھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ اور پھر اسی طرح ناظرین کرام، خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران جب کسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ تحریر کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے سبھی کو اس بات کا پابند بنا دیا جائے کہ قرآن کریم کو جب بھی تحریر کیا جائے گا تو اسی خاص رسم الخط کے مطابق ہی تحریر کیا جائے گا، جو کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یا علوم القرآن میں ہمیشہ کے لیے رسم عثمانی کے نام سے جو رسم الخط مشہور ہو گیا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے بھی جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بحیثیت خلیفہ وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چند بہت ہی بلند پایہ صحابہ کرام کی ایک کمیٹی جب تشکیل دی اس مقصد کی خاطر، تو انہوں نے بھی اس کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے منتخب فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس تمام تر حقیقت سے یہی بات واضح ہوتی ہے اور ثابت ہوتی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ترین زمانہ ہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس معاشرے میں تھا، یا اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور ہو، ہر دور میں ہر زمانے میں اس معاشرے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے سبھی لوگ۔ اور پھر یہ کہ ناظرین کرام، یہ معاملہ یعنی ان کی یہ مہارت اور ان کی یہ دسترس، اور پھر اسی وجہ سے ان کی یہ عزت اور احترام کے یہ سلسلے، یہ سبھی کچھ محض قرآنی علوم تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ دیگر جو دینی علوم تھے، اسلامی علوم تھے، ان دیگر اسلامی علوم میں بھی ہر میدان میں، ہر علم میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ یہ کسی سے
پیچھے نہیں تھے۔ مثال کے طور پر دینی علوم میں ایک بہت ہی اہم ترین علم ہے کہ جسے علم الفرائض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علم الفرائض، اور اس کے معنی یہ ہے آسان زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ میراث کی تقسیم کا علم۔ یعنی اگر کسی انسان کا انتقال ہو گیا، اب اس کے انتقال کے بعد جو اس کے ورثہ ہیں، جو اس کے وارث ہیں، جنہیں وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے، اس کی آل اولاد، اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے وغیرہ، اب ان وارثوں میں اس انتقال کر جانے والے شخص نے جو کچھ چھوڑا ہے، مال و دولت یا روپیہ پیسہ یا زمین جائیداد یا جو کچھ بھی، اب یہ تقسیم کا عمل کس طرح انجام پائے گا؟ میراث کی تقسیم کا یہ کام، اسے علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور اس علم کی بہت بڑی اہمیت بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ یہ علم کافی مشکل بھی ہے، کہ دونوں ہی باتیں جمع ہو گئیں، کہ مشکل بھی ہے اور اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے پس منظر کو یوں سمجھ لینا چاہیے ناظرین کہ دین اسلام میں جس طرح حقوق اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ انسان ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، کوئی تقصیر نہ کیا کرے، بعینہ اسی طرح حقوق العباد کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یعنی دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور روز اول سے دین اسلام دنیا کو یہی سبق سکھاتا ہے کہ یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اگر کسی کی یہ آرزو ہے اور یہ حسرت ہے کہ کاش مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، تو پھر اس مقصد کے لیے جس طرح حقوق اللہ کی رعایت اور پابندی اور اللہ کی عبادت وغیرہ وغیرہ، نماز، روزہ، یہ چیزیں، اور حج مثلا، جس طرح ان چیزوں کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے، اور جس طرح ان اعمال کی پابندی بہت ہی ضروری ہے اور لازمی ہے، بعینہ اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام، اور یہ کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، کسی کی حق تلفی سے، کسی کا حق دبانے سے باز رہنا ہمیشہ۔ تو حقوق العباد کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، اور مالی معاملات جو ہوا کرتے ہیں انسانوں میں آپس میں باہم لین دین کے، یہ معاملات ظاہر ہے کہ حقوق العباد کی یہ بھی ایک بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑا حصہ ہے حقوق العباد کا۔ اور دین اسلام، اگرچہ ہماری گفتگو ناظرین کرام چل رہی ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ یاد دہانی ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں بھی اسی موضوع کے ساتھ متصل ہیں اور مربوط ہیں۔ دین اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مالی معاملات کا ہمیشہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ اس چیز کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مالی معاملات میں، لین دین میں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، روپیہ پیسہ جو ایک دوسرے کے ذمے یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، ان میں کسی قسم کی کبھی ہرگز کوتاہی نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم میں
دیکھ لیجئے کہ سورۃ الانفال جو کہ مشہور سورت ہے، اس کی بالکل ابتدا میں ہی جہاں یہ تذکرہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا جہاں بیان ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یعنی مختصر یہ کہ ان آیات میں اس سورت کے آغاز میں ہی مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ الانفال ہے۔ انفال کے معنی مال غنیمت کے حصے اور ان حصوں کی تقسیم وغیرہ۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ کیا گیا تو آگے چلنے سے پہلے فوراً ہی بالکل ابتدا میں ہی اللہ کی طرف سے یہ تاکید کر دی گئی اور یہ حکم دیا گیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، دیکھو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ کہ اپنے آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھو، آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھو۔ تو یہاں تذکرہ اگرچہ مقصود ہے، اور یہ کہ اگرچہ بیان چل رہا ہے اس صورت کے آغاز میں مال غنیمت کی تقسیم کا، لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ فوراً مال غنیمت کی تقسیم کے درمیان حکم یہ آ گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر فوراً حکم یہ آ گیا کہ اپنے آپس کے تعلقات کو ہمیشہ درست رکھو۔ تو اس میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور خوف خدا اور پرہیزگاری کو اور تقوی کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھنا چاہیے ہر مومن کو ہمیشہ زندگی بھر، اور یہ کہ زندگی کی آخری سانس تک، لیکن بطور خاص جب نوبت آئے گی مال کی تقسیم کی، جب روپے پیسے کی تقسیم کا معاملہ آئے گا، تو ایسے میں ہمیشہ اس بات کا اندیشہ بڑھ جایا کرتا ہے، اور یہ خطرہ شدت پکڑ لیتا ہے کہ آپ اس میں ناراضگیاں، رنجشیں اور تلخیاں دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف برے خیالات اور وسوسے، اور یہ کہ بعض اوقات شیطان کسی کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ میں اس کا حق دبا لوں، اور یہاں سے میں کچھ خیانت کر لوں، یہاں سے کچھ ناجائز اپنی جیب میں ڈال لوں، وغیرہ وغیرہ۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر بطور خاص یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ کہ آپ اس کے تعلقات کو بہر قیمت اور بہر صورت درست رکھو اور بگڑنے سے بچاؤ، کہ جب مال و دولت کی تقسیم کا معاملہ آئے گا کہ آپ اس میں بہت گہری دوستی ہے اور بڑی محبتیں ہیں اور بہت مضبوط قسم کے تعلقات ہیں اور بھائی چارہ ہے، لیکن جب روپے پیسے کی تقسیم کی بات ہوگی تو دلوں میں وسوسے پیدا ہوں گے، رنجشیں پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تو دیکھ لیجئے ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ مالی معاملات کے بارے میں قرآن کریم میں خود اللہ کی طرف سے کس قدر اہمیت کے ساتھ یہ احکام نازل کیے گئے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے، کسی قسم کی خیانت نہ ہونے پائے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ جو کہ اہم ترین عبادت ہے اور جو کہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، تو وہ لوگ جنہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے یا جنہیں مستحقین زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ ایسی بات نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے جسے چاہے زکوٰۃ دے دے، بلکہ یہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، جنہیں اصناف ثمانیہ یعنی 7 قسم کے یہ لوگ، یہ انسان، یا 8 قسم کے، ان کا تذکرہ اور ان کی تعیین بھی خود قرآن کریم میں بیان کر دی گئی سورہ توبہ میں
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو اس سے بھی یہی بات واضح و ثابت ہوئی کہ مالی معاملات میں خود اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں کس قدر وضاحت و صراحت کے ساتھ ہمیشہ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اور بات چل رہی تھی ناظرین علم الفرائض یعنی علم میراث کے بارے میں، تو وہاں بھی ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ قرآن کریم میں سورہ نساء میں وہ جو آیات ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور اس کے آگے مزید متعدد آیات، تو ان آیات میں قرآن کریم میں ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو گیا، اب اس کے انتقال کے بعد اس نے جو کچھ چھوڑا ہے زمین جائیداد وغیرہ، اس کے وارث کون ہوں گے، کس کس کو اس کی چھوڑی ہوئی میراث میں سے حصہ ملے گا. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، اس قدر تفصیلات کے ساتھ اور اتنی باریکیوں کے ساتھ قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ تمام تر تفصیلات طے کر دی گئی ہیں اور متعین کر دی گئی ہیں. تو یہ اہمیت ہے مالی معاملات کی دین اسلام میں. اور پھر یہ کہ اسی ضمن میں انہی آیات میں سورہ نساء میں ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا کہ ہر وارث کو، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہر وارث کی تعیین کر دی گئی کہ وارث فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا. پھر یہ کہ فلاں وارث کو اتنا حصہ دیا جائے گا، فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا. اب اس کے بعد یہ بھی تاکید کر دی گئی کہ دیکھو کسی قسم کی خیانت نہ ہونے پائے، ہر وارث کو اس کا حصہ ملنا چاہیے، اس تک پہنچنا چاہیے ضرور. وہ وارث خواہ مرد ہو اور خواہ عورت ہو. ایسا نہ ہو کہ عورت کمزور مخلوق ہے تو تم اس کا حصہ دبا لو کہ یہ کیا کرے گی، یہ تو کمزور، یہ تو ہماری محتاج ہے، ہمارے رحم و کرم پر ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے وارثوں میں سے جو مرد ہیں، اور عورتوں کو بھی حصہ ملنا چاہیے وارثوں میں سے جو عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے وغیرہ وغیرہ. للرجال پھر بطور خاص مستقل الگ سے فرمایا کہ وللنساء، مردوں کو بھی حصہ ملے، عورتوں کو بھی حصہ ملے. کوئی کسی قسم کی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہونے پائے، ہرگز ہرگز. اور یہ تمام تر گفتگو چل رہی ہے علم الفرائض کے حوالے سے. دراصل کے اس علم کے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا کیا تعلق تھا، اور یہ کہ کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں. ناظرین کرام، انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر جب حاضر خدمت ہوں گے تو اس سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے گا. اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.